السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وضو کے بارے میں۔ ایکسیلنس ان وضو، وضو کے فائدے کیا ہیں اور وضو میں ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ سردیاں چل رہی ہیں تو اس موسم میں تو دل ہی نہیں کرتا، نا بلینکٹ سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، تو وضو تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جن بندے کا جس کا ایمان بہت مضبوط ہے، جس کو اللہ سے بہت محبت ہے، دین سے بہت محبت ہے، وہ تو سارا کچھ، چاہے سردی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ چھوڑ کے وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا۔ تو خیر، ہم لوگ وضو کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو وضو جو ہے، سردیاں ہیں تو کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ایک دفعہ وضو کیا ہے تو 2-3 نمازیں ہم لوگ ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھ لیں، ہر ٹائم وضو میں رہیں، بار بار نہ کرنا پڑے، تو اٹس فائن، ہوتا ہے، اٹس نیچرل۔ لیکن ہم جتنا زیادہ وضو کریں گے نا، ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ ایک تو اس سے انرجی آتی ہے، دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، اس وضو کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وضو کی وجہ سے ہم لوگ جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں، وضو کے لیے بڑھتے ہیں، وضو کیا تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم لوگوں نے دن میں کیے ہوتے ہیں نا، وہ سارے ہمارے جھڑ جاتے ہیں، سمجھ لیں ہمارے نامہ اعمال سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم لوگ وضو کے بعد یہ جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا اجر یہ ہے کہ آپ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ بار بار وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بندہ جنت کے کسی بھی دروازے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 لوگوں کے بارے میں گارنٹی دی ہے کہ 6 لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، جن میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو وضو میں سب سے بہتر ہوگا۔ سب سے بہتر سے مراد کہ نماز پڑھنے کے لیے بار بار وہ وضو کرے گا، تو اللہ کی طرف قدم بڑھائے گا، وضو کا ارادہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد جاتا ہے، مسجد جا کے نماز ادا کرتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ جنتی ہے۔ اس حالت میں اس بندے کو موت آ جاتی ہے تو وہ بندہ جنتی ہے، اور یہ گارنٹیڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک سب سے بڑا جو وضو کا فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے اس میں بہتری آتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بہت ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، تو اس کا سلیوشن کیا ہے؟ تو میں جو بیسٹ وے اس کا سمجھتی ہوں، جو بیسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں رہیں۔ کوئی بھی کام کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے فجر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں تو فجر میں وضو کیا، اس کے بعد ختم، اور ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا، بیچ میں جو اتنا ٹائم گزرا اس میں وضو نہیں ہے، نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس میں بھی وضو میں رہ سکتے ہیں۔ اور آپ وضو میں رہتے ہیں تو آپ میں انرجی آتی ہے، آپ ہیلدی رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ میں رحمتیں، آپ میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب آپ وضو میں رہتے ہیں تو ایسی کوئی انزائٹی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، آپ کے رزق میں، چاہے تو وہ آپ کی اسٹڈی ہو، چاہے وہ آپ کے کوئی ریلیشن شپس ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں بہتری لاتے ہیں، اس میں برکت کرتے ہیں، تو خیر و عافیت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو وضو کے بہت سارے فائدے ہیں، ابھی تو میں نے چند آپ سے شیئر کی ہیں، ابھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ہے جی، جنتی ہے انسان اگر وضو کیا اور اسی حالت میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شرط ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو آپ کو کوئی بھی پریشانی، آپ کوشش کیا کریں آپ وضو میں رہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں آپ وضو میں رہیں، آپ پڑھ رہے ہیں کوشش کریں وضو کر کے اس کے بعد پڑھیں۔ بہت سے لوگ اس چیز کا مذاق بھی اڑائیں گے، سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہم لوگ کون سا نماز پڑھنے جا رہے ہیں جو وضو کر کے پڑھنے بیٹھے، اسٹڈی کرنے بیٹھے۔ تو نہیں، میں تو یہی کہوں گی کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ اسٹڈی کرنے بیٹھیں۔ چلیں آپ بہت زیادہ اپنی کتابیں نہ پڑھ پائیں گے، لیکن آپ کو جو پریشانی ہوتی ہے، جو انزائٹی ہوتی ہے، آپ اس سے ضرور بچ سکتے ہیں۔